سب سے بڑا دشمن سفیانی جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے شام میں قتل عام مچائے گا. یہ امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قتل کرے گا. لیکن آخر اس کا ظہور ہوگا کیسے اور کیا آج کے ٹائم میں سفیانی آ چکا ہے؟ چلے جانتے ہیں. سفیانی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں شام کے بارے میں جاننا ہوگا، کیونکہ حدیثوں میں جب بھی سفیانی کا ذکر آیا ہے تو اس کے ساتھ شام کا نام بھی لیا گیا ہے، کیونکہ سفیانی کا ظہور شام ہی سے ہوگا اور قیامت سے پہلے شام کی امپورٹنس بہت زیادہ ہونے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا شام میں برکت ہے، کیونکہ اس پر فرشتوں نے اپنے پر کھلائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا، اور وہ گروہ شام ہی سے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شام اسلام کا دل ہے اور قیامت کے دن حشر کا میدان بھی شام میں ہی ہوگا. مزید فرمایا جب آزمائشیں بڑھ جائیں اور فتنے پھیلنے لگیں تو ایمان شام کی طرف لوٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے دل کی طرف لوٹتا ہے. جب شام کے لوگ کرپٹ ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تم میں کوئی بھلا انسان باقی نہیں رہا. یہ تمام حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے بارے میں فرمائی. لیکن آخر شام اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا. جب شام میں آج کا فلسطین، سیریا، جارڈن اور لیبنان جیسے ریجنز شامل تھے اور اس پورے علاقے کو شام کہا جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق چھوڑ کر شام آئے تو وہیں رہنے لگے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین تک پہنچا دیا جسے ہم نے تمام قوموں کے لیے برکت دی ہے. ان کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر شام جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فلسطین میں ہی پیدا ہوئے، جو کہ اس وقت شام کا حصہ تھا. اسی وجہ سے شام کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا تھا. لیکن پھر شام رومن امپائر کے اندر آ گیا اور پورے شام پر رومنز کی حکومت قائم ہو گئی. مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا شام میرے قدموں کے نیچے ہوگا، اور پھر ایسا ہوا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے رومن امپائر کے خلاف جنگ لڑی جس کا نام تھا جنگ یرموک. اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے اور ان کی بہترین اسٹریٹجی کے چلتے مسلمانوں کی فتح ہوئی اور شام مسلمانوں کے اندر آیا. اس کے بعد شام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی اور شام پوری مسلم دنیا کا ایک سینٹر بننے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابو سفیان کو شام کا گورنر لگا دیا، مگر بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے بھائی معاویہ کو شام کا گورنر لگا دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول تھا کہ وہ 4 سال بعد ہر گورنر کو چینج کر دیتے تھے. مگر افسوس کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 سال پورے ہونے سے پہلے ہی شہید کر دیا گیا. ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور وہ معاویہ کے قبیلے کے تھے، اس لیے انہوں نے 12 سال تک معاویہ کو گورنر کی پوسٹ سے نہیں ہٹایا. ان 12 سالوں میں معاویہ نے بیت المال کا پیسہ لوگوں میں بانٹ کر پورے شام پر اپنا کنٹرول اسٹرانگ کر لیا اور شام کے لوگ اسے اپنا لیڈر ماننے لگے. معاویہ بیت المال سے پیسہ چوری کر کے لوگوں کو دیتا تھا اور لوگ اس سے خوش رہتے تھے. پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے اور انہوں نے معاویہ کے خلاف جنگ کی، مگر معاویہ نے دھوکے سے صلح کی اور بعد میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک اگریمنٹ کیا، کیونکہ اس نے پیسے دے کر کئی گورنرز کو خرید لیا. پھر امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد پوری حکومت معاویہ کے قبضے میں آ گئی. اس نے سارے گورنمنٹ ریکارڈز اور خزانے دماسکس شفٹ کر دیے. اس نے بہت کرپشن کی اور امام علی علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا.
اس نے بہت سے صحابہ کو شہید کر دیا جو امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ پھر اس نے اپنی پوری حکومت میں آرڈرز جاری کر دیے کہ جو بھی علی سے محبت کرے یا جس کا نام علی ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور یوں پورے شام میں قتل عام ہوا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کی حکومت کو کاٹ کھانے والی بادشاہت کہا تھا۔ پھر معاویہ کے بیٹے یزید نے اپنے باپ کی موت کے بعد امام حسین اور ان کے خاندان پر ظلم کیا، مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کا ریپ کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر شام کے دربار میں لایا گیا تو پورے شام میں خوشیاں منائی گئی، اور اب وہی شام جو کبھی نبیوں کی سرزمین ہوا کرتا تھا اب ظالموں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ پھر یزید کی موت کے بعد کچھ ٹائم تک بنو امیہ نے شام پر حکومت کی، مگر بعد میں بنو عباس نے انہیں شکست دے کر شام کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد شام پر کئی مسلمان حکومتیں آتی رہی۔ پھر سیریا پر بشار الاسد کی حکومت آئی جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا۔ اس کی فیملی کئی ڈیکیڈ سے سیریا پر حکومت کر رہی تھی، اور یہ ایک شیعہ خاندان تھا، جبکہ سیریا میں تقریباً میجورٹی پاپولیشن سنی مسلمانوں کی تھی۔ یہ بشار الاسد بھی شیعہ تھا، لیکن علوی شیعہ تھا۔ یہ علوی شیعہ وہ فرقہ ہے جس سے شیعہ بھی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ علوی شیعہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، اور اسی علوی شیعہ کی حکومت سیریا پر قائم تھی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب عرب ورلڈ میں عرب اسپرنگ کے نام سے ٹونیشیا، ایجپٹ، لیبیا اور یمن میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے، مگر سیریا میں ایسا نہیں تھا۔ وہاں بشار الاسد پیسفلی حکومت کر رہا تھا، اور لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ پروٹیسٹ کرنے پر سخت سزا دی جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایک لڑکے نے اسکول کی دیوار پر یہ لکھ دیا، جس کا مطلب تھا اب اگلا نمبر بشار الاسد کا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی حکومت اب ختم ہونے والی ہے۔ اس لڑکے کا نام معاویہ تھا۔ جب حکومت کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے معاویہ اور اس کے ساتھ دوسرے لڑکوں کو اریسٹ کر لیا اور انہیں بری طرح ٹارچر کا نشانہ بنایا، تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی جائے کہ جو بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ جب عوام نے یہ سب دیکھا تو وہ غصے سے بھر گئے اور بشار الاسد کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیا، مگر سیکیورٹی فورسز نے ان پروٹیسٹرز پر فائرنگ کر دی۔ By August 2013, losing ground, Assad used chemical weapons against rebel-held suburbs of Damascus. جس سے کئی لوگ مارے گئے، لیکن اس سے پروٹیسٹ مزید بڑھ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے سیریا میں پروٹیسٹ پھیل گئے۔ اب سیریا کے عام لوگوں نے خود ایک فوج بنا لی جس کا نام رکھا گیا فری سیرین آرمی۔ یہ فوج بشار الاسد کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑنے لگی اور یوں سیریا میں سول وار شروع ہو گئی۔ For some Syrians, especially minorities, it seemed like a choice between Assad and the jihadist killers of Islamic State. جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیلی تو ہر کنٹری نے اپنے انٹرسٹ کے لیے اس میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا۔ ایران اور رشیا بشار الاسد کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ ایران چاہتا تھا کہ سیریا میں شیعہ حکومت قائم رہے، اس لیے ایران نے اس کو سپورٹ کیا، جبکہ سعودی عرب، قطر اور ترکی ان ریبلز کو سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سیریا سے شیعہ حکومت ختم ہو اور وہاں سنی حکومت قائم ہو۔ اب ظاہر ہے کہ امریکہ کیسے پیچھے رہ سکتا تھا۔ امریکہ نے سیریا پر کنٹرول حاصل کرنے کا یہ موقع دیکھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت گر جائے اور وہاں اپنا کوئی لیڈر بٹھایا جائے۔ اسی وجہ سے CIA نے ریبلز کو ویپنز دینا شروع کر دیا اور انہیں بشار الاسد کے خلاف پراپر سپورٹ دی۔ اسی دوران آئسس نے بھی میدان میں انٹری ماری اور اس نے بھی بشار الاسد کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد پورا سیریا جنگ کا میدان بن گیا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، غربت اور بھوک پھیل گئی اور پورا کنٹری تباہ ہو گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے سیریا پر ایئر اسٹرائکس کی اور سیریا کی اکانومی تباہ کر دی، لیکن آخرکار ریبلز نے سیریا پر قبضہ کر لیا اور بشار الاسد رسیا بھاگ گیا۔ اس کے بعد ابو محمد الجولانی سیریا کا اگلا پریزیڈنٹ بن گیا، جسے امریکہ نے پریزیڈنٹ بنایا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے سر پر امریکہ نے انعام رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ القاعدہ کا ممبر رہ چکا تھا۔ لیکن یہ سیریا
सीरिया का प्रेसिडेंट कैसे बन गया? ऑब्वियसली क्योंकि जोलानी अमेरिका का पपेट बनकर हुकूमत करेगा, और ऐसा ही हुआ। आज तक जोलानी अमेरिका और इजराइल का पपेट है, और इसी जोलानी के बारे में कई मुसलमान दावा करते हैं कि यही सुफियानी है, मगर क्या ये सच है? इसके लिए हमें हदीसों की किताबें खोलनी पड़ेगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सुफियानी की शक्ल और करतूत अपने बाप और दादा की तरह होगी, यानी जिस तरह मुआविया और यजीद ने अहले बैत के चाहने वालों का कत्ल आम किया था। इन्हीं बाप बेटे की नस्ल से एक इंसान निकलेगा जो अपने बाप दादा की तरह ये जुल्म करेगा, जो कि सुफियानी होगा, और वो भी अहले बैत के चाहने वालों को कत्ल करेगा। इसका चेहरा लाल और जानवर जैसा होगा, इस पर एक निशान होगा, इसकी नीली आंखें होंगी, जबकि उसका दिल लोहे की तरह सख्त होगा, और वो बच्चों और औरतों तक को नहीं छोड़ेगा। वो इस उम्मत का फिरौन होगा, जो कि मोमिन के लिए एक आजमाइश होगा। सुफियानी का जुल्म उससे पहले के सारे जालिमों से बड़ा होगा। उसका दिल अहले बैत की नफरत से भरा होगा। वो हर उस इंसान को मार देगा जो अहले बैत के रास्ते पर चलेगा। वो शियों के सिर की कीमत लगाएगा। वो दिखने में एक इबादत गुजार इंसान होगा, लेकिन अंदर से मुनाफिक होगा, और वो शाम के एक महल में ओपनली लोगों के सामने एक औरत के साथ जमा करेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुफियानी के दिल में हमारे चाहने वालों से नफरत भरी होगी। इसकी हुकूमत खून और आग की होगी। अब इन सब में से एक भी हदीस जोलानी पर अभी तक तो फिट नहीं होती, सिवाय एक के वो वेस्टर्न पावर्स का पपेट है। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि सुफियानी एक सिस्टम होगा। जैसा कि सुफियानी अहले बैत के चाहने वालों से नफरत करेगा और इन्हें कत्ल करेगा, तो यही वो सिस्टम होगा। अगर देखा जाए तो ये सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। 1980 में कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एंटी शिया आइडियोलॉजी रखती थी, जैसे कि सिपा साहबा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हजारों शिया को कत्ल किया। पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में शियाओं पर अटैक्स किए, बॉम्ब्स ब्लास्ट किए गए। यहाँ तक कि शिया डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स तक को नहीं छोड़ा। ये सब तकरीबन 20 सालों तक चलता रहा और हजारों शिया कत्ल किए गए। यही वो सुफियानी सिस्टम है। आज भी पूरी दुनिया में अहले बैत के चाहने वालों को काफिर कहा जाता है और उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, और ये सब तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो जोलानी है, ये तो सुफियानी बिल्कुल नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुफियानी के इस दुनिया में आने से पहले शाम में दो गिरोह आपस में लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी जब तक अल्लाह की तरफ से एक ज़लज़ला न आ जाए, जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। ये अर्थक्वेक मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत होगा और काफिरों के लिए अजाब होगा। यानी आज के शाम के इलाके जैसे सीरिया, लबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन में दो एक दूसरे से हुकूमत के लिए लड़ेंगे, जैसी आज इन कंट्रीज की हालत है। यहाँ फिर से एक जंग होगी जो कि शायद इसराइल और लबनान के दरमियान होगी। इसराइल ने अब लबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। क्योंकि लबनान उनके ग्रेटर इसराइल का ही पार्ट है, तो इसराइल एक एक करके इन सारे कंट्रीज पर हमला करेगा, जिससे ये जंग चलेगी। ये जंग काफी टाइम तक चलती रहेगी, फिर अल्लाह एक ज़लज़ला भेजेगा जिससे काफी मर जाएंगे और उससे मोमिनों की मदद होगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई सिस्मोलॉजिस्ट्स ने ऑलरेडी वार्न कर दिया है कि इस रीजन में एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि दमास्कस, अलेप्पो और होम्स जैसे रीजन जमीन की डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पर लाई करते हैं, जो कि जमीन की मोस्ट एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिससे फ्यूचर में एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। पहले भी दमास्कस में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जिससे काफी तबाही हुई थी। ये अर्थक्वेक भी इसी जैसा होगा। इसी अर्थक्वेक से अल्लाह मोमिनों की उस जंग में मदद करेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस अर्थक्वेक के बाद तुम लोग ग्रे कलर के घोड़ों पर सवार लोगों को देखोगे जिनके पास पीले झंडे होंगे। ये मगरिब से आएंगे और सीधा शाम में जाकर रुक जाएंगे, जिसके बाद कत्ल आम होगा।
یعنی اس ارتھکویک کے بعد شام کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ فوجیں شام میں آئیں گی جو کہ نیٹو یا پھر امریکن فوج ہوگی جو کہ ایک نئی جنگ شروع کریں گی۔ یہاں گھوڑوں سے مراد ٹینکس، جیٹس یا پھر آرم وہیکلز ہوں گے جن پر یہ فوج آئے گی اور جنگ کرے گی، کیونکہ جیٹس آلموسٹ سارے ہی گرے کلر کے ہوتے ہیں۔ پھر دماسکس کا ایک گاؤں کولیپس ہو جائے گا جس کا نام راستہ ہوگا، جو کہ شاید سے بامبز اور ایئر اسٹرائکس کی وجہ سے تباہ ہوگا۔ اس گاؤں کے تباہ ہونے کے بعد ایک وادی سے ایک انسان نکلے گا اور وہ دماسکس کے ممبر پر جا کر بیٹھ جائے گا۔ وہ اچانک ایک بھیڑیا کی طرح ظاہر ہوگا اور ویسٹرن پاورز کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایسے فوجی ہوں گے جن کے دل لوہے کی طرح سخت ہوں گے، وہی سفیانی ہوگا اور پھر وہ ظلم کرنا شروع کرے گا۔ وہ اپنی فوج کو پورے سیریا میں پھیلا دے گا۔ اس کی آرمی عراق میں بھی جائے گی اور بغداد اور کوفہ کو کیپچر کر لے گی۔ وہ ہر اس انسان کو مار ڈالے گا جس کا نام علی، حسن، حسین یا فاطمہ ہوگا، یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو وہ قتل کرے گا۔ خون کی لہریں آ جائیں گی اور وہ کسی بھی ایک مومن کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ ظلم 9 مہینوں تک چلے گا۔ پھر ایک دن کعبہ کے سامنے امام مہدی کا ظہور ہوگا اور کچھ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو کہ 313 لوگ ہوں گے۔ جب سفیانی کو پتہ چل جائے گا کہ مکہ میں امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ دماسکس میں ایک بڑی آرمی تیار کرے گا اور اسے امام مہدی کے خلاف سیدھا مکہ کی طرف بھیجے گا۔ یہ آرمی دماسکس سے مارچ کرتی ہوئی مکہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ایک انسان کو مارنے کے لیے اتنی بڑی فوج جا رہی ہے، لیکن تبھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا۔ جیسے ہی وہ آرمی ریگستان میں بیدا نامی جگہ پر پہنچے گی، اسی وقت وہ زمین میں گھس جائے گی۔ سارے فوجی مٹی کی اس دلدل میں گھس جائیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا سوائے ایک انسان کے جو کہ واپس جا کر سفیانی کو خبر دے گا۔ یہ منظر دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اور پھر خراسان سے ایک انسان کھڑا ہوگا جس کا نام شعیب ابن صالح ہوگا، جو کہ بنو تمیم قبیلے سے ہوگا۔ وہ مسلمانوں کی ایک آرمی جمع کرے گا جو کہ کالے جھنڈوں کے ساتھ خراسان سے امام مہدی کو سپورٹ کرنے جائے گی۔ یہ راستے میں آنے والی سفیانی فوج کو ہراتی ہوئی ایران اور عراق سے گزر کر سیدھا جیروسلم جائے گی اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑ دے گی۔ اس کے بعد وہ کوفہ پہنچے گی اور کوفہ کو اپنا بیس بنا لے گی۔ پھر امام مہدی کوفہ جائیں گے تو وہ آرمی امام مہدی کو اپنا لیڈر مان لے گی اور یہ کوفہ امام مہدی کا بیس بن جائے گا، وہی شہر جہاں ایک ٹائم پر امام علی علیہ السلام کا بیس تھا۔ جبکہ دوسری طرف سفیانی دماسکس میں بیٹھا ہوگا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ عراق اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، مگر سیریا ابھی بھی سفیانی کے انڈر ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے اس کے دادا معاویہ کا کیپٹل تھا۔ ایک طرف امام مہدی ہوں گے جو کہ امام علی علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے اور ان کا بیس بھی امام علی علیہ السلام کی طرح کوفہ ہی ہوگا، جبکہ دوسری طرف معاویہ کی نسل سے سفیانی ہوگا جس کا بیس معاویہ کی طرح سیریا ہوگا۔ ایگزیکٹلی جنگ صفین کی طرح سفیانی غصے میں آ کر ایک بڑی فوج تیار کرے گا۔ دوسری طرف امام مہدی بھی اپنی فوج تیار کریں گے۔ اس وقت تک سیریا یا عراق تباہ ہو چکے ہیں۔ امام مہدی اپنی فوج لے کر دماسکس جائیں گے جہاں سفیانی ہوگا۔ اور پھر یہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں گی اور ایک بڑی جنگ ہوگی، لاکھوں لوگوں کی موت ہوگی اور ہر طرف تباہی ہوگی۔
لیکن امام مہدی یہ جنگ جیت جائیں گے اور سفیانی کی آرمی ختم ہو جائے گی۔ سفیانی یہ دیکھ کر واپس دماسکس بھاگے گا، مگر امام مہدی کی فوج اسے پکڑ لے گی اور امام مہدی کے سامنے لائے گی۔ پھر امام مہدی اسے ختم کر دیں گے اور دنیا پر حکومت کریں گے۔ گالی نہیں دے رہا، عجیب لگ رہا ہے، گالی نہیں دے رہا ہے، ہر بات پر تو یہ گالی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ بادلوں اور زمین کے درمیان چھلانگ لگائیں گے۔ آدمی لمبا فاصلہ طے کرے گا اور اس کا سفر ہوا سے چلنے والے بادلوں کی طرح تیز ہوگا۔ وہ بادلوں جیسی چیز پر سوار ہوگا اور پوچھے گا کہ زمین میں سے میرے ساتھ کون ہے؟ پھر پوچھے گا کہ میرے ساتھ آسمان والوں میں سے کون ہے؟ اور اسے کھانا دیا جائے گا، لیکن اس کے اعمال اسے قبول نہیں ہوں گے۔ عرب کے چرواہے اونچی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ عرب کی زمین ایک بار پھر کھیتوں اور ندیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک فتنہ اٹھے گا جو عرب کے ہر گھر تک پہنچ جائے گا۔ یہ وہ دن ہوں گے جن میں مذہبی جہالت پھیلے گی۔ اللہ عالموں کو موت دے کر علم اٹھا لے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ فتنے بڑھنے لگیں گے، زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ ایک عورت دوسری عورتوں کے ساتھ حج پر جائے گی، لیکن اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی کہ بچہ اپنی ماں پر حکم چلائے گا۔ عورتوں کی صحبت کی خواہش کی جائے گی اور دولت کو زندگی میں کامیابی کا واحد ثبوت سمجھا جائے گا۔ جہاں تک غربت کا تعلق ہے تو لوگ دولت کے بعد ناشکرے ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ ایماندار لوگ ختم ہو جائیں گے، ناقابل اعتبار لوگوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، بے ایمان لوگ باقی رہیں گے اور وہ اعتماد کرنے کے قابل نہیں سمجھے جائیں گے۔ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ آخری زمانے میں جاہل عالم ہوں گے، لوگ نماز کے لیے جمع ہوں گے، لیکن انہیں امامت کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ عورت اپنے شوہر کی اس کے کاروبار میں مدد کرے گی اور اس سے کاروبار میں بہت زیادہ منافع ہوگا۔ تجارت کا رواج ہوگا، زلزلے بڑھنے لگیں گے، زنا عام ہو جائے گا، شراب خوب پی جائے گی، لوگ رات کو دیر تک ناچیں گے، وقت تیزی سے گزرے گا، مصیبتیں ظاہر ہوں گی۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شرمانگیز واقعہ پیش آئے گا جس میں قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ عورتیں کپڑے پہن کر بھیگیں گی، عورتیں دنیاوی کام دنیا کی خواہش سے کریں گی، ضرورت سے نہیں۔ جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچ کو چھپایا جائے گا۔ ایک آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جبکہ اپنے باپ سے پرہیز کرے گا اور اپنے دوستوں سے نرمی سے بات کرے گا۔ لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے جسے ان کے باپ داداؤں نے حرام قرار دیا تھا، جیسا کہ سود لینا، اور وہ اسے بھی حرام کر دیں گے جسے ان کے باپ داداؤں نے حلال سمجھا تھا۔ سود پھیلایا جائے گا۔ وہ وقت جلد ہی آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ قانونی ہے یا غیر قانونی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے ماننے والے پچھلی امتوں کے اعمال کو نقل کر کے ان کی پیروی نہ کر لیں۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر لوگوں کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مہر ختم نہ ہو جائے اور لوگ بھائی بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوں گے اور لوگ عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیں گے اور ہم بستری صرف مزے کے لیے ہوگی۔ ناجائز اولاد کی کثرت ہوگی اور آدمی بغیر کسی ڈر کے اپنی بیوی کے ساتھ گلی میں جمع کرے گا، یہاں تک کہ تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ زمین سونا اور چاندی اگلے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو مومن کا شاید ہی کوئی خواب جھوٹا ہوگا۔ تم میں سے جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے۔ قومیں جلد ہی تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے لوگ اپنی دعوت پر بلاتے ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا، اور وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے باہر نہیں جائے گا۔ وہ دین سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے کو چیرتا ہے، اور وہ دین میں ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ تو وہ نشانیاں تھیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بھی بتائی تھیں جو کہ بہت جلد پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک مال کی فراوانی ہو جائے گی، کوئی انسان بھی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا، اور جب کوئی انسان اسے کسی کے سامنے پیش کرے گا تو وہ انسان کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 2050 تک دنیا میں ایکسٹریم پاورٹی 2% تک گر جائے گی، اور جس طرح سے دنیا کی اکانومیز گرو کر رہی ہیں ایسا ہونا بالکل پاسبل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک جنگلی جانور انسانوں سے بات کرنا شروع نہ کر دیں، لیکن یہ آخر ہوگا کیسے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جانوروں کی آواز کو ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے۔ سائنٹسٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے جانوروں کی لینگویج کو ڈیکوڈ کیا ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو جانوروں سے باتیں کروا سکتی ہے، اور اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے انسان فیوچر میں جانوروں سے باتیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کرے گا، اور بہت سے لوگ اس پر لڑتے ہوئے مر جائیں گے، ہر ایک اس امید میں رہے گا کہ وہ یہ خزانہ حاصل کرے گا۔ دریائے فرات جسے یوفریٹس ریور بھی کہا جاتا ہے، یہ ایسٹرن ترکی سے سیریا اور عراق میں فلو کرتا ہے۔ اس دریا کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، اور آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ پچھلے کچھ سالوں سے دریائے فرات سوکھا ہے۔ 2021 کو عراقی منسٹر آف واٹر ریسورسز نے کہا تھا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دریائے فرات 2040 تک پوری طرح سے سوکھ جائے گا، اور یہیں سے سونا نکلنا شروع ہوگا۔ حال ہی میں ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی جس میں کچھ گولڈ مائنرز یوفریٹس ریور کے قریب سونا جمع کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور مردوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ 50 عورتیں ایک مرد کے حوالے ہوں گی۔ اب تک دنیا میں مردوں اور عورتوں کی آبادی تقریباً برابر ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق 2050 تک عورتوں کی آبادی مردوں کی آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی۔ ابھی کے ڈاٹا کے مطابق ہر سال عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ابھی ایک بڑی جنگ ہونا باقی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو بڑے گروہ آپس میں نہ لڑیں، اور دونوں طرف سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی، اور وہ ایک ہی مذہبی عقیدے پر چل رہے ہوں گے، اور اسی طرح جنگوں کے بعد مردوں کی تعداد کم پڑ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب کھلے عام زنا کرنا قانونی ہو جائے گا۔ آج 65 کنٹریز میں پروسٹیٹیوشن لیگل ہو چکی ہے۔ آج تک دنیا کی ہسٹری میں ایسا کوئی انسان نہیں گزرا جو اپنے دور سے کئی سو سال بعد ہونے والے حالات کو اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ بتا سکے۔ ایسا کرنا کسی بھی انسان کے لیے امپاسبل ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا ہے، اور یہی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی، اور ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد زمین سر سبز ہو جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمین بنجر ہو جائے گی، اور دنیا میں فوڈ کی شارٹیج ہوگی، جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح کلائمیٹ چینج ہر سال ایگریکلچر کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ ملے گا جس میں لوگ ایسے تپائے جائیں گے جیسے بھٹی میں سونا تپایا جاتا ہے۔ پھر لوگ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن وہ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ایک انسان ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ ان پر اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت ہوگی تو ایک آدمی مدینہ سے مکہ میں موجود دلہن میں آئے گا، پھر مکہ کے لوگ اسے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام کے لوگ بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے۔ جبکہ وہ اس بیعت کو بالکل پسند نہیں کرے گا، پھر قریش سے ایک آدمی نکلے گا اور وہ ایک لشکر لے کر اہل شام سے امام مہدی کو قتل کرنے آئے گا، لیکن اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ریگستان میں دھنسا دے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام سے اللہ کے ولی اور عراق کے بہترین لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کی بیعت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا
وہ مہدی اس وقت نظروں سے چھپ جائے گا اور غریب اور مسافروں میں سے ہوگا۔ جب اسلام غربت کے عالم میں اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکاوٹ سے اپنی گردن ڈالے ہوئے ہوتا ہے، تو اس وقت زمین اس کے سامنے اپنے خزانے انڈیل دے گی اور اس کے سامنے اپنی چابیاں ڈال دے گی۔ پھر وہ تمہیں دکھائے گا کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک فوج چلے گی جو کہ امام مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملے گی۔ آج کے دور میں خراسان کے علاقے میں ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور پاکستان، ان سارے ملکوں کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس خراسان کے علاقے میں جتنے بھی ملکوں کے شہر آتے ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن ہے، یہ سارے شہر کچھ خاص ڈیولپڈ نہیں ہیں۔ خراسان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور ریتلا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا کی عیاشی سے الگ ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہوں وہ کیا جنگیں لڑیں گے۔ اور دوسری کامن چیز اس علاقے میں یہ ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی پٹھان کی ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بہادر قوم ہے۔ لیکن اس خراسان کے جس علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلے گی، اس وقت کے حالات کے مطابق وہ افغانستان ہو سکتا ہے، کیونکہ افغانستان میں آج کے وقت اسلامی قانون کے مطابق حکومت قائم ہے، اور افغانستان ہی وہ ملک ہے جس کے پاس آج کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی جی ڈی پی پہلے ہی نیچے اتنی جا چکی ہے۔ اور تیسری چیز، افغانستان ہی وہ ملک ہے جس میں طالبان نے امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنے ملک سے بھگا دیا تھا۔ جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو طالبان نے ایران سے فلسطین کے لیے راستہ مانگا تھا۔ آج کے حالات کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ فوجیں افغانستان سے ہی چلیں گی، لیکن جب خراسان سے فوجیں امام مہدی کے لشکر کے ساتھ جا ملیں گی، پھر مسلمان پوری دنیا کو فتح کریں گے اور مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومنز دابق یلماک نام کی جگہ پر جمع ہوں گے اور مسلمان بھی جنگ کی تیاری کریں گے اور مدینہ سے رومنز کے خلاف فوج بھیجیں گے۔ یہ دونوں فوجیں آپس میں جنگ کریں گی۔ رومنز مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ دوسرے گروپ سے لڑ سکیں۔ اس گروپ کو مسلمانوں نے پہلے سے کیپچر کر لیا ہوگا، لیکن مسلمان انکار کر دیں گے اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور رومنز کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہ ایسی لڑائی لڑیں گے جس کی مثال کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ ان کے کنارے سے گزرے گا تو اسے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اتنے بڑے لیول پر قتل عام ہوگا۔ جب گنتی کی جائے گی تو 100 آدمیوں میں سے صرف ایک زندہ ملے گا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ڈر کر جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک حصہ شہید ہوگا جو اللہ کی نظر میں بہترین شہید ہوگا، اور آخری حصہ جنگ جیت جائے گا اور وہ کانسٹینٹینوپل کو فتح کرے گا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت میں مصروف ہوں گے تو شیطان پکارے گا کہ دجال نے تمہارے گھروں میں تمہاری جگہ لی ہے، اور اس سے مسلمانوں میں ہنگامہ پیدا ہوگا اور وہ باہر نکلیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دجال کی اس کنفیوژن سے ڈیل کر کے مسلمان سیریا جائیں گے۔ وہاں مسلمان ایک اور جنگ کی تیاری میں ہوں گے اور نماز کا وقت ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے طور پر دماسکس کی ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ پھر یہاں سے مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال کھڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے بال گھریالے ہوں گے، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جو پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ۔ اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دجال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے ہی اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس ایک تمیم داری نام کا انسان آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
کہ ایک دن وہ اپنے جہاز پر سفر کر رہا تھا تو راستہ بھولنے کی وجہ سے اس کا جہاز ایک جزیرے پر جا کر رک گیا اور انہوں نے اس جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک انسان دیکھا۔ اس انسان نے ان سے کچھ سوال پوچھے۔ پہلا سوال، بیسن کے کھجور کے درخت پھل دیتے ہیں یا نہیں؟ تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا اور کہا کہ کھجور کے درخت واقعی پھل دیتے ہیں۔ دوسرا سوال، کیا تبریہ کی جھیل میں پانی ہے؟ تمیم اداری اور اس کے ساتھیوں نے کہا جھیل میں پانی بہت زیادہ ہے۔ تیسرا سوال، مجھے امیوں کے اس نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تمیم اداری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے اور بہت سے عربیوں نے ان کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھٹکارا اور اس نے زنجیروں کو جھٹکا لیا۔ اس کے بعد اس نے انہیں اپنا نام بتایا، دجال، اور اس نے کہا کہ بہت جلد میں پوری دنیا گھوموں گا لیکن مکہ اور مدینہ میں مجھے جانے نہیں دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دجال یہاں سے نکلے گا۔ اس کے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال خراسان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چپٹی بھالوں کی طرح ہوں گے۔ جی ہاں، خراسان وہی علاقہ ہے جہاں سے امام مہدی کی فوجیں نکلے گی، یہیں سے دجال بھی نکلے گا۔ دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی صحابہ کو وارن کر دیا تھا کیونکہ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اندھے اور اپاہج لوگوں کو ٹھیک کر پائے گا اور وہ زمین کو بھی پھاڑ پائے گا اور موسم پر اس کا پورا کنٹرول ہوگا۔ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، لیکن دجال موسم کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ 1990 میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے رین انہانسمنٹ میتھڈالوجی کو انٹروڈیوس کیا جسے آج ہم کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے بارش کروائی جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں سلور آئیوڈائڈ کو ایئر کرافٹ سے بادلوں میں ریلیز کیا جاتا ہے۔ اسے عرب کنٹریز جیسے دبئی، سعودی عرب اور عمان نے اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے کیونکہ ان علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے جو کہ ان عرب کنٹریز کی بہت بڑی پرابلم ہے۔ اسی وجہ سے عرب کنٹریز اس ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑی ہیں اور دجال بھی اسی ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ویدر پر کنٹرول کرے گا۔ دجال ان پاورز کا یوز کر کے لوگوں کو مجبور کرے گا کہ اسے خدا مانا جائے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے اسے کہیں گے کہ میں نے تجھے ان سے دور رکھا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر پکڑیں گے اور اسے وہاں نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ مقام لد پر آج کے دور میں اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنا رکھا ہے اور شاید دجال کسی پلین میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ دجال کی موت کے بعد مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہو تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر دے سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے اور اسرائیل میں یہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے کچھ ٹائم بعد امام مہدی وفات پا جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی تم میں 7 یا 8 سال تک رہیں گے۔ اسی پر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اللہ اس یونیورس کی روٹیشن کو سلو کر دے گا جس سے وقت سلو گزرے گا اور اس طرح امام مہدی صرف 7 سالوں میں دنیا فتح کر لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے قانون اور ایک عادل حکمران کی حیثیت سے لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، کراس کو توڑ دیں گے اور خنزیروں کو مار ڈالیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔ پھر انٹری ہوگی یاجوج ماجوج کی۔ دجال کے قتل کے بعد لوگ امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اسی دوران اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تمام مومنوں کو ماؤنٹ سینا یعنی کوہ طور پر لے جائیں، وہی جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کیونکہ اب کچھ ایسے وحشی لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی قوم ان سے لڑ نہیں سکے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو ماؤنٹ سینا کے قلعے لے جائیں گے اور وہی رہیں گے۔
پھر یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ دریائے تبر کے کنارے سے گزرے گا تو اس کا پانی پی کر اسے خشک کر دے گا، اور جب دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو سوچے گا کہ وہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ چونٹیوں اور ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیل جائیں گے اور زمین پر تباہی مچائیں گے۔ زمین پر ہنگامہ اور قتل غارت کرنے کے بعد وہ کہیں گے ہم نے زمین کی تمام مخلوقوں کو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو مار ڈالیں گے۔ اور پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ قدرت کے طریقے عجیب ہیں، ان کے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ ایک طرف وہ اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہوں گے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ماؤنٹ سینا کے قلعے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جہاں انہیں اس قدر شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کے سرگائے کی قیمت 100 سونے کے سکوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس نازک موڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کی جراثیم پیدا کرے گا جس سے وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ماؤنٹ سینا سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی ہے۔ وہ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ ایک تیز ہوا بھیجے گا اور ایک قسم کے پرندے آئیں گے اور لاشوں کو اس جگہ لے جائیں گے جہاں اللہ انہیں لے جانے کا حکم دے گا۔ ان کے تیر اور کمان اتنی تعداد میں ہوں گے کہ مسلمان ان کو 7 سال تک آگ کی لکڑی کے طور پر یوز کریں گے۔ اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین پر برابر دے گی۔ اب اللہ زمین کو پھل پیدا کرنے کا اور آسمان کو اپنی نیند پر برسانے کا حکم دے گا۔ اللہ کی اتنی رحمت ہوگی کہ ایک انار کو لوگوں کا ایک گروہ اچھے سے کھا سکے گا، اور گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک مسلمانوں کی امامت کریں گے اور دنیا میں انصاف سے حکومت کریں گے۔ ان 40 سالوں میں دجال کے قتل کے 7 سال بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے۔ وہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے مدینہ کے قریب روحا نام کی ایک جگہ کے راستے مکہ جائیں گے۔ ان تمام واقعات کے ہونے کے بعد وہ وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کو روزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یمن کا رہنے والا قبیلہ قحطان سے جہجہ نام کا انسان خلیفہ بنے گا۔ اس کے بعد کچھ اور بادشاہ ہوں گے جن کے دور میں کفر پھیلے گا۔ اس دوران ایک گھر مغرب میں اور دوسرا مشرق میں زمین میں دھنس جائے گا جہاں تقدیر کے منکر رہتے ہوں گے۔ پھر ایک عجیب قسم کا دھواں آسمان سے نیچے زمین تک پوری دنیا کو سیاہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ 40 دن تک جاری رہے گا اور مومنوں کو ٹھنڈا کرے گا اور کافروں اور منافقوں کو بے ہوش کر دے گا۔ کچھ ایک دن بعد ہوش میں آ جائیں گے، کچھ 2 دن بعد اور کچھ 3 دن بعد۔ اور پھر ذوالحج کے مہینے میں ایک رات قربانی کے دن کے بعد آئے گی جو اتنی لمبی ہوگی کہ بچے رونے اور نوحہ کرنے لگیں گے۔ مسافر تھک جائیں گے اور مویشی چرنے کے لیے بہت بے چین ہوں گے۔ لوگ روئیں گے اور معافی مانگیں گے۔ آخر کار سورج تقریباً 3 یا 4 راتوں کے بعد مغرب سے طلوع ہوگا۔ جیسے چاند گرہن بے چینی کی حالت میں ہلکی سی روشنی ڈالتا ہے، یہ آسمان کے درمیان تک جائے گا اور پھر واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورج ہر روز مشرق میں غروب ہوگا۔ قیامت کی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی توبہ کے دروازے سب پر بند ہو جائیں گے۔ کافروں کا کفر کو چھوڑنا اور گنہگاروں کی گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسلام قبول کرنا بھی قبول نہیں ہوگا۔ مسلمان ابھی تک سورج کے مغرب سے نکلنے کے صدمے میں ہی ہوں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب جانور مکہ کے قریب ایک صفا نامی پہاڑی سے نکلے گا اور دنیا کے تمام شہروں اور حصوں میں اتنی تیزی سے جائے گا کہ کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ بول بھی سکے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ ہر مومن کی پیشانی پر ایک ہلکی لکیر کھینچے گا جس سے مومن کا کالا چہرہ بھی چمک اٹھے گا اور یہ انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ گندا ہو جائے گا۔ اس طرح پھر تمام مومن اور کافر کھل جائیں گے۔ ایمان اور کفر کی یہ نشانیاں کبھی نہیں بدلیں گی۔
काफिर कभी भी कुफ्र से नहीं हटेंगे और मोमिन इस्लाम पर कायम रहेंगे। ये पहले यमन में जाहिर होगा, फिर नजद में और फिर गायब हो जाएगा और तीसरी बार ये मक्का में जाहिर होगा। क़यामत के 40 साल पहले एक खुशबूदार हवा लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिससे तमाम मुसलमानों की मौत हो जाएगी। कोई मोमिन और परहेजगार बाकी नहीं रहेगा सिवाय काफिर के। अफ्रीकी लोग गलबा हासिल करेंगे और हुकूमत करेंगे। वो काबा को तोड़ देंगे। खुदा का खौफ, शर्म और हया नहीं रहेगी। हुक्मरानों के जुल्म और अवाम के आपस में झगड़े बढ़ेंगे। बुतों की पूजा, जुल्म, कानून की खिलाफ वर्जी, भूख और बीमारी फैलेगी। दुनिया की ऐसी अफसोसनाक हालत में शाम का कुछ भला होगा। बाकी सारे मुल्क के लोग अपने खानदान के साथ शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसी दौरान साउथ की तरफ से एक बड़ी आग नमदार होगी जो दुनिया के तमाम लोगों को शाम में जमा होने पर मजबूर करेगी और फिर गायब हो जाएगी। ये 40 साल दुनिया के खात्मे की तरफ इस हालत में गुजरेंगे कि कोई नया बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी सब 40 साल के होंगे और कोई मोमिन नहीं होगा सिवाय काफिरों के। अचानक जुमे के दिन, जो कि मुहर्रम की 10 तारीख होगी, इस दिन सारे लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे और अल्लाह सुबह के वक्त इसराफिल को सूर फूंकने का हुक्म देगा और फिर इसराफिल सूर फूंकेंगे, जिसकी आवाज से यूनिवर्स के सारे इंसान जानवर तबाह हो जाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील सबको मौत आएगी और सिर्फ अल्लाह और इजराइल यानी मौत का फरिश्ता बाकी रहेंगे। फिर अल्लाह हजरत इजराइल को हुक्म देगा कि अपनी रूह कब्ज कर। हजरत इजराइल जब अपनी रूह को कब्ज करेंगे तो वो ऐसी चीख मारेंगे कि अगर कोई इंसान जिंदा होता तो इस चीख को सुनकर उसे दोबारा मौत आ जाती। इसके बाद कोई जिंदा नहीं होगा सिवाय अल्लाह के, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह जमीन को थामेगा और आसमान को अपने सीधे हाथ में लपेट लेगा और कहेगा कि मैं बादशाह हूँ, कहाँ है जमीन के बादशाह। इसके बाद अल्लाह जमीन पर पानी बरसाएगा। ये अजीब सा चिपकने वाला पानी होगा। जब ये पानी जमीन पर गिरेगा तो इस पानी से कब्र में पड़े मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह इसराफिल को दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा दोबारा सूर फूंको। जब हजरत इसराफिल दोबारा सूर फूंकेंगे तो इस दुनिया में पैदा हुए सारे इंसान भी देख रहे होंगे। जमीन बिल्कुल सीधी और साफ हो चुकी होगी और यहीं से हिसाब का दिन शुरू होगा।